الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان وكانوا في شد بعضهم بعضا وتعاونهم كالبنيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحیم. اما بعد، آج ربیع الثانی کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے. آج کے خطبے میں ہے ملاقات کے آداب. ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ملاقات کرنا معاشرتی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور نہایت ہی محبوب اور حسین عمل ہے. دیکھو، اس سے پیار، محبت، اخوت و بھائی چارگی اور خوشگوار تعلقات وجود میں آتے ہیں. ایک دوسرے سے واقفیت، باہمی و تعاون اور ہمدردی اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے. ایک حدیث ہے، حضرت عون کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے، کیا تم لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے خبر لیتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. ہم میں کا ہر شخص اپنے بھائی کی خبر گیری کرتا ہے اور نہ پانے پر کوفے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیدل چل کر جاتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کی خیریت پوچھتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے ہمیشہ خیر پر قائم رہو گے، لیکن یہ ملاقات اصول و آداب کے تحت ہو، ورنہ نقصان دہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب ہو، ایک دوسرے کے مزاج اور ذوق کی رعایت ہو، حسب مراتب اعزاز و اکرام کو ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملاقات خلوص و محبت سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کرنے پر عظیم ملتا ہے. ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے اور میں اس کے لیے جنت سے کم مہمان نوازی پر راضی نہیں ہوں گا. تو مسلمان بھائی سے ملاقات خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرا کریں. دیکھو، ملنا جلنا اور ملاقات کرنا بھی محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، اس میں کسی دنیاوی غرض کی آمیزش نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے روانہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا، اور جب وہ شخص اس فرشتے کے قریب پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق ہے جسے لینے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میرے جانے کی وجہ صرف یہ ہے، مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے. فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بھائی سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو تین قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے خاص مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین ان پر رشک کریں گے. تو اچھے مقصد کے لیے ملاقات کرنے والے کو 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. دیکھو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس ملاقات کا مقصد محبت، تعلقات میں مضبوطی، صلہ رحمی، خلوص نیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے افراد کے لیے احادیث شریفہ میں بڑے فضائل آئے ہیں.
انہی فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا تو 70,000 فرشتے اسے رخصت کرتے ہوئے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ، جس طرح اس نے تیری خاطر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ تو پانچویں چیز ہے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی افراد نہ بتاؤں؟ نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، صدیق جنتی ہیں، اور وہ شخص جنتی ہے جو اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے گئے۔ ملاقات کے لیے جانے پر فرشتے کی مبارکباد بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، جب کوئی شخص اپنے دوست و احباب میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے احادیث پاک میں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ تو ساتویں چیز ہے ملاقات کے وقت سلام اور اس کا جواب۔ دیکھو، شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ملاقات ہے۔ اس کے آداب بھی قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازمی حق قرار دیا۔ تو 8ویں چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے تھے۔ قبیلہ عنزہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، اس وقت میں اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لپٹا لیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ تو 9ویں چیز ہے ملاقات کے لیے آنے والے کا حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھایا جائے۔ ملاقات کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی ملاقات کے لیے آئے تو اس کے ساتھ اکرام سے پیش آئیں، مجلس میں اس کے لیے جگہ کا انتظام کریں۔ چنانچہ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے لیے اپنی جگہ سے کھسک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت اپنی جگہ تشریف رکھیں، جگہ میں کافی گنجائش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا یہ حق ہے جب کوئی بھائی اس کو اپنے پاس آتا دیکھے تو اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ جائے اور اپنے قریب بیٹھائے۔ تو 10ویں چیز ملاقات کے وقت ان آداب کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ کیسے ملتا؟ خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ملاقات کے لیے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ ہے تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو پورا دیکھتا ہے۔ اور اجازت لینے کے طریقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو بلکہ دروازے کے دائیں بائیں یا کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو، اگر تمہیں اجازت مل جائے داخل ہو جاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اب تیسرا ادب یہ ہے کہ رخصت ہوتے وقت اجازت ضرور لے لیں، سلام کر کے رخصت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور اس کے پاس بیٹھے ہو تو اس کے پاس سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک اس سے اجازت نہ لے لے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ یہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ملاقات میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ملاقات کبھی کبھی کیا کرو، اور اس سے کیا ہوگی؟ محبت میں اضافہ ہوگا، یہ نہیں کہ بار بار ملنے جا رہا ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشحالی کی زندگی بسر کرنے اور جنت میں مہمان نوازی کی خوشخبری دیتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ دی گئی کہ مسلمان بھائی سے ملنا جلنا، ملاقات کرنا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کریں، اس میں کسی دنیاوی غرض کی آمیزش نہ ہو۔ تیسری بشارت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک وہ خاص مرتبہ ملے گا جس کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین اس پر رشک کریں گے۔ چوتھی خوشخبری یہ دی گئی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کرتا ہے وہ 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ پانچواں پیغام یہ دیا گیا کہ وہ شخص جنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بستی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتا ہے۔ چھٹی خوشخبری یہ دی گئی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کرتا ہے اسے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ساتواں حق یہ بتایا گیا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا مسلمان کا حق ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ آٹھویں ترغیبی بات یہ بتائی گئی کہ ملاقات کے وقت مصافحہ اور معانقہ کرنا سنت ہے۔ نویں بات یہ بتائی گئی کہ ملاقات کے لیے آنے والے کا حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھایا جائے، اس کے اکرام میں اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک کر جائیں۔ 10ویں ہدایت یہ دی گئی کہ خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ملاقات کے لیے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینا چاہیے اور واپسی میں اجازت لے کر سلام کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ لہذا آج کے خطبے میں ملاقات کے آداب کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا کر گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔